السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے بہت ہی پیارے دوستوں، آج میں آپ لوگوں سے اپنے دل کی 3 باتیں کروں گا۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم لوگ مشین سے جڑے ہوتے ہیں تو اس وقت مختلف قسم کے منفی خیالات ہمارے دلوں میں پیدا ہوتے ہیں جو کہ ہمیں کمزور کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ لوگ مریض ہو، بیمار ہو، تو میں ان لوگوں سے کہتا ہوں کہ ہم لوگ بیمار نہیں ہیں، بلکہ ہم وہ لوگ ہیں جن کو اللہ رب العزت نے ہمت نہ ہارنے کے لیے چنا ہوا ہے۔ آپ لوگ اور میں اپنی زندگی کو خوشگوار بنا سکتے ہیں اگر ہم لوگ چاہیں تو۔ اس کے لیے ہمیں چند اصول پر عمل کرنا ہوگا۔ ان میں سے پہلا اصول یہ ہے کہ ہمیں اپنے پانی کی مقدار کا خیال رکھنا ہوگا۔ زیادہ پروٹین والی چیز سے ہمیں اپنے آپ کو بچانا ہوگا۔ یہ دیکھیں، اس لیے نہیں، ہمارا بھی دل کرتا ہے، پانی کو دیکھتے ہیں، گرمی کا موسم ہے تو دل چاہتا ہے کہ خوب پانی پیے۔ کھانے کو دیکھتا ہے تو اکثر جو ہے آنکھوں میں آنسو بھی آ جاتے ہیں کیونکہ دل کرتا ہے کھانے کا۔ تو اگر ہم ان چیزوں کا پرہیز کریں گے، اپنے آپ کو ان چیزوں سے بچائیں گے، تو اس کا ہمیں بھی فائدہ ہوگا اور ہمارے گھر والوں کو بھی فائدہ ہوگا۔ ہمیں کیا فائدہ ہوگا؟ ہمیں یہ فائدہ ہوگا کہ ہمارے اسپتالوں میں چکر نہیں لگیں گے۔ ہم اپنے گھر میں اپنے گھر والوں کے ساتھ، اپنی فیملی کے ساتھ ایک اچھا وقت گزار سکیں گے۔ اور ہمارے گھر والوں کو کیا فائدہ ہوگا؟ ہمارے گھر والوں کو یہ فائدہ ہوگا کہ ان کے پاس جو مال ہے جو وہ ہمارے اوپر خرچ کرتے ہیں، ان کا زیادہ خرچہ اسپتالوں پہ نہیں لگے گا، ڈاکٹر دوائیوں پہ نہیں لگے گا۔ وہی پیسہ وہ ایسی جگہوں پر لگائیں گے جہاں پر لگا کر ان کا دل خوش ہوگا۔ سیل وغیرہ کے لیے چلے جائیں گے، ہم بھی ان کے ساتھ نکل جائیں گے، اس طرح اچھا فروٹ وغیرہ کھا لیں گے، ان کو بھی میسر ہو جائے گا، ہمیں بھی میسر ہو جائے گا۔ اس کے لیے یہ ہے کہ ہمیں اپنی پانی کی مقدار کا خیال رکھنا ہے اور زیادہ پروٹین والی چیزوں سے پرہیز کرنا ہے۔ گرمی کا موسم بہت زیادہ ہے، ہر بندے کو پتہ ہے کہ میرا جسم کتنا پانی برداشت کر سکتا ہے۔ اب الحمدللہ میں اللہ کے فضل سے اس گرمی کے موسم میں روزانہ 1 لیٹر سے 1.5 لیٹر تک پانی پی لیتا ہوں۔ یہ اللہ کا احسان ہے۔ کبھی کبھار آم کا جوس بھی پی لیتا ہوں، خاص طور پر جب اگلے دن میرا ڈائلیسس ہو تو 1 دن پہلے میں آم کا جوس بھی پی لیتا ہوں۔ اس طرح کبھی کبھار اور کوئی ایسی پروٹین والی چیز ہو تو تھوڑی مقدار میں وہ بھی کھا لیتا ہوں۔ دوسرا اصول یہ ہے کہ ہمیں اپنے اس وقت کو جو ہمارا ڈائلیسس میں گزرتا ہے، اس کو اس طور پر گزارنا ہے کہ ہمارے گھر والے ہمیں دیکھ کر مایوس نہ ہوں۔ اس وقت کے دوران ہمیں اپنے وقت کو مشغول کرنا ہے، قرآن کی تلاوت میں، اللہ کے ذکر میں، یا جو ہمارے ساتھ آیا ہوا ہے اس کے ساتھ دل لگی والی باتیں کرنی ہیں تاکہ ان کا بھی حوصلہ نہ ٹوٹے اور ہم بھی مایوس نہ ہوں۔ اور تیسرا کام ہمیں یہ کرنا ہے کہ ہمیں اپنے ذہنوں کو زندہ رکھنا ہے، اپنے ذہن کو مرنے نہیں دینا، اپنے ذہن میں ایسے باتوں کو لے کر آنا ہے جو کہ ہماری ہمت کو بڑھائے، ہماری ہمت اور ہمارے حوصلے کو گرنے نہ دے۔ اس کے لیے کیا ہے؟ ہمیں اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھنا ہے، اپنے صحابہ کی زندگی کو پڑھنا ہے، ان کے امتحانات کو پڑھنا ہے، ہمارے نبی کی وہ احادیث جو آپ نے بیمار لوگوں کے لیے ارشاد فرمائی، ہمارے نبی کی وہ احادیث جو آپ نے ان لوگوں کے لیے بیان فرمائی جو کہ کسی تکلیف میں ہو، مصیبت میں ہو یا پریشانی میں ہو۔ آپ نے فرمایا ایک بندہ کسی مصیبت میں ہو، پریشانی میں ہو، مصیبت میں ہو، یہاں تک کہ اس کو ایک کانٹا بھی چبھتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے بدلے میں اس کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے۔ تو ہم نے اپنے ذہن کو یہ تسلی دینی ہے کہ یہ ہماری دائمی زندگی نہیں ہے، دائمی زندگی ہماری اس زندگی کے بعد جو دوسری زندگی ہے وہ ہے۔ اس کے لیے ہمیں اس میں تیاری کرنی ہے۔ جس طرح کی بھی حالات آ جائیں، اپنے آپ کو مضبوط رکھیں، امید کو مضبوط رکھیں اور اللہ رب العزت پر یقین مضبوط رکھیں۔ انشاءاللہ اس وجہ سے اللہ رب العزت آپ کی بیماری سے نکلنے کا راستہ ضرور نکالے گا۔ اگر آپ کو میری یہ باتیں پسند آئی ہیں
تو آپ اس کو آگے دوسرے میرے ایسے بھائیوں کی طرف پہنچا دیں جو بیماری کی وجہ سے یا مایوسی کی وجہ سے اپنی زندگی سے بالکل مایوس ہو چکے ہیں، شاید میری ان باتوں سے ان کو حوصلہ ملے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔